السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ہمارا آج کا عنوان ہے رمضان المبارک کے فضائل و ثمرات۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا، فضیلتوں کا، برکتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے اعضاء کے اعتبار سے اور اپنے فضائل کے اعتبار سے دیگر تمام مہینوں میں خصوصیات رکھتا ہے جو کہ ہمیں دیگر مہینوں میں حاصل ہونے والی نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد اور خصوصیت یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، خشیت الہی، پرہیزگاری، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا حیا، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا احترام اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بیٹھ جائے۔ میں اور آپ دن کا روزہ رکھیں، رات کا قیام کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی صحیح معنوں میں ہمارے دل میں نہ آئے، صحیح معنوں میں اس کا حیا دل میں نہ بیٹھے، اور ایسا حیا جو خلوت اور جلوت میں ہمیں اس کا حقیقی بندہ بنا دے۔ اگر ایسا حیا پیدا نہ ہو تو پھر ایک مہینے کی ٹریننگ بھی کم ہے۔ مجھے اور آپ کو مزید تربیت، تزکیہ اور ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ تقوی کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جہاں آتا ہے وہاں بندے اور رب کے درمیان میں ایسی دیوار، ایسی سیسا پگھلائی حد فاصل بن کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اور کوئی دولت، دنیا کی کوئی شہرت وہ بندے کے سامنے ہو، بندہ اس کے سامنے ایسی دیوار اللہ کے حکم سے کھڑی کر دیتا ہے کہ نہیں، میرا رب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ دولت اپنی جگہ پر، لیکن میں اس دولت کے بالمقابل اپنے رب کو ہارنا نہیں چاہتا۔ یہ شہرت اپنی جگہ پر، لیکن اس کے بالمقابل میں اپنے رب کو ہارنا نہیں چاہتا، میں اپنے رب سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ جس آدمی سے رب روٹھ جائے، رب دور ہو جائے، اس آدمی کے لیے تباہی ہی تباہی ہے، اور یہ انسان کی بہت بڑی کوتاہی ہے جو ہم سب انسان مل کر کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی فضیلت ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اجر عظیم کا مہینہ ہے۔ روزہ رکھنے والا مرد ہو یا روزہ رکھنے والی عورت، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ مہینہ جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کا پورا ماحول بنا دیتا ہے۔ جو صرف رمضان المبارک کے روزوں کو رکھتا ہے ایمان اور احتساب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت آزادی کا اعلان کرتا ہے کہ آج میں نے فلاں بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جہنم میں جا چکے ہیں، اور جو مسلمان ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار اور دعاؤں میں مشغول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے، اور اپنے فوت شدگان کے لیے صبح شام اور سحری اور افطاری کے وقت خصوصاً دعا کیا کریں۔ ہمارے پاس ان کے لیے اعمال سوائے دعا اور صدقہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ روزے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ روزے کے برابر دنیا میں کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے دو خوشیاں رکھی ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ آگے واقعہ آتا ہے منصور بن معتمر کا۔ منصور بن معتمر ان کے حوالے سے واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ تو
اس وقت ان کی والدہ کی زبان پر یہ جملہ تھا وَقُتِلَ جہنم، میرے بیٹے کا قاتل کوئی جن یا انسان نہیں ہے، بلکہ میرے بیٹے کی قاتل جہنم ہے، جس کی خوف کی وجہ سے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ تو ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی پڑوسن ان کی والدہ سے پوچھتی ہیں کہ میں آپ کے گھر کے صحن میں ایک تنا دیکھتی تھی رات کے وقت، لیکن کچھ دن ایسے گزرے ہیں کہ وہ تنا رات کی تنہائیوں میں نظر نہیں آتا۔ تو ان کی والدہ کہنے لگی اللہ کی بندی، وہ کوئی تنا نہیں تھا، وہ میرا بیٹا منصور تھا، جو اللہ کے حضور اس طرح کھڑا ہو جاتا گویا کہ وہ ایک درخت کا تنا ہے، اور اللہ کے خوف میں اسی طرح پوری رات رو رو کر گزار دیتا۔ جسے رب سمجھ آ جائے، اس کے اور گناہوں کے درمیان بہت بڑی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ دیوار جو بندے اور گناہ کے درمیان کھڑی ہو جائے، اس کا نام تقویٰ ہے، اس کا نام حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو مہمان کی شکل میں رمضان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔